اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام ہمارے ہیں حسین میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اس میں ملک کے مشہور نوحہ خواں کو ہم بلاتے ہیں اور انہی سے گزارش کرتے ہیں کہ کچھ نوحے چینل ون کے اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائیں، خاص ان دنوں کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی ایام اضحیٰ محرم کا کچھ ایسے نوحے جن کو سننے کے بعد ہماری آنکھوں میں اشک آ جائے اور کربلا کی یاد آ جائے۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ تمام دیکھنے والے ناظرین اور وہ تمام حضرات جو اپنے دل میں عشق حسین علیہ السلام رکھتے ہیں، خدا ہم تمام لوگوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ چھٹے امام کی ایک حدیث کامل الزیارات سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک راوی ہیں سدیر، فرماتے ہیں امام کی خدمت میں جب پہنچا چھٹے امام کی تو امام نے کہا کہ تم کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کبھی کبھی جاتے ہیں۔ تو حدیث بہت طولانی ہے، اس کو مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر کر کے۔ امام نے ان حضرات سے جو بہت دور رہتے ہیں، اپنے غربت کی بنا پہ یا کسی اور مجبوری کی بنا پہ نہیں آ پاتے، امام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اپنے گھر میں بلند مقام پہ چلے جائیں اور وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد کربلا کا رخ کر کے کہیں 2 فقرے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے اس حدیث سے اپنے پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں، اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف نوحہ خواں محترم جناب علی رضا ایرانی صاحب موجود ہیں، آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کتنا سفر آپ نے اختیار کیا یہاں تک آنے کے لیے؟ میں بلاسپور چھتیس گڑھ میں رہتا ہوں۔ اچھا جی ہاں، میری ولادت بھی وہی ہوئی ہے اور الحمدللہ 7-8 سال کی عمر سے نوحہ خوانی جو ہے کر رہا ہوں میں، تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، نمازوں میں اور عبادتوں میں یہی دعا کرتا ہوں اپنی کہ مولا جب تک زندگی ہے اس نوکری سے مولانا نکالیں۔ جزاکم اللہ۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور سوالات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ہم چاہیں گے ایک کلام کہ 2 یا 3 شعر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جناب فدوی لکھنوی صاحب کا یہ کلام ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں لکھتے ہیں نوحے؟ میں نوحہ لکھتا ہوں۔ 2007 سے جو سلسلہ شروع ہوا میرے نوحہ خوانی کا، 2007 سے 2012 تک، اس وقت CD کا دور تھا، CDیاں آتی تھیں، تو 8 نوحے 9 نوحے جو ہوتے تھے ان میں سے 4 نوحے 5 نوحے میرے خود کے کہے ہوئے ہوتے تھے الحمدللہ۔ پھر 2012 سے پھر کم ہوتا گیا، کیونکہ 2 چیزیں ایک ساتھ آپ نہیں کر سکتے، نوحہ خوانی بھی شاعری بھی۔ تو ابھی آپ نے زیادہ تر دوسروں کے نوحے پڑھ رہے ہیں؟ زیادہ تر مظہر لکھنوی صاحب، فدوی لکھنوی صاحب، مولانا وسیم اصغر صاحب، صحیح آصف بجنوری صاحب۔ اچھا، خود ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ نوحہ لکھنا کمال نہیں ہے، اس کو صحیح سے لکھنا کمال ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ علم نہ ہو تو، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو نا مصرعے کو سیٹ کرتے ہیں بس اپنی دھن یا اس حساب سے کہ ہاں سیٹ ہو گیا، جب استاد کے پاس پہنچتے ہیں تو اس میں استاد جو ہے اتنی غلطیاں نکالتا ہے کہ بھائی یہاں مؤنث ہے، یہاں مذکر ہے، یہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ مصرع بحر سے خالی جا رہا ہے۔ تو یہ آپ نے اچھا کیا کہ جو مشہور شعراء ہیں ان کے، تو بسم اللہ آپ ایک نوحہ پیش کریں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہائے چلا کیسے تیر ستمگر ہے، لاش اصغر ہے دست پدر پر ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
بڑھتے ہیں شہرن سے ہائے سوے مادر ہٹتے ہیں پیچھے کو چند قدم چل کر ننھے سے بچے کا خون ہے ملا رخ پر رن سے سوئے خیمہ درد کا ہے منظر جو ملا لب شہ پر ہائے مقرر ہے اصغر اصغر انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون شہن صدامہ کو خیمے کے در پر دی کس نے سکینہ کو پہلے خبر کر دی دوڑ کے بابا تک آئی ہے ہمدردی لاش اصغر نے غم سے نظر بھر دی بھائی کے لاشے پر روتی یہ خواہر ہے اصغر اصغر انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. جزاکم اللہ. بہت ہی پردرد نوحہ اور ایک درد بھری آواز میں فوراً یہی ہم سوال آپ سے کرنا چاہیں گے، چونکہ جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین بھی اور آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا کہ زیادہ تر یعنی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ نوحے کی دھن پر توجہ دے رہے ہیں. ابھی آپ نے جو نوحہ پیش کیا ہے وہ اس کیفیت کو کہ جب سننے والا بھی سنے تو اس کو لگے کہ ہاں نوحہ پڑھا جا رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو یہ آپ ہر نوحے میں اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں یا آپ بھی لوگوں کی طرح کہ دھن پہ زیادہ توجہ دے دیں کہ ہاں لوگوں کو کانوں کو اچھا لگے چاہے اس پہ گریا ہو چاہے نہ ہو؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم کس طرح سے عزاداروں کو وہ منظر یاد دلائیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، تصور ہم کیسے کریں. وہ نوحے کے ذریعے سے ہی کر رہے ہیں. تو پوری پرزور کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے الفاظ، انداز اور طرز یہ تینوں اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ہم خود بھی ڈوب جائیں اس غم میں، روئیں اور رلائیں. تب جا کے یہ جو قبولیت کی جو ہے وہ طرف اشارہ کرتی ہے. چلیے بہت خوب. اچھا یہ کیسے کیا کام آپ کا ہے، یعنی فیملی کیسے؟ ہاں ذریعہ معاش. میرا ذریعہ معاش نگینوں کا کاروبار ہے الحمدللہ. تو یہ جو آپ کے نوحہ کا جو پڑھنے کا سلسلہ ہے اس میں جو لکھنے والے حضرات ہیں کن کن شعراء سے جو ہے آپ نوحہ لیتے ہیں؟ بہت سارے شعراء کے میں نے کلام پڑھے الحمدللہ اب تک. لیکن جن کے کلام بہت زیادہ پڑھتا ہوں میں اس میں ایک مظہر لکھنوی صاحب، تجوی لکھنوی صاحب، مولانا وسیم اصغر صاحب، آصف بجنوری، ہلال نقوی صاحب، اور ایک اہل سنت شاعر ہیں ماشاءاللہ سے جبل پور کے نواب کوثر جبل پوری صاحب. ان کے بھی میں کئی سارے نوحے پڑھ چکا ہوں. بہت خلوص سے نوحہ کہتے ہیں. کبھی یہ فکر نہیں آتی، یہ سوچ میرے بھی فالوورز ہوں، میں چلوں 2-4-10 لڑکے آگے پیچھے ہوں اور ایک شان ہو، یعنی ایسا کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیے مقصد بس یہی ہے کہ شہزادی راضی ہوں. اور جب دل دماغ میں جب یہی چیز جب بسی رہتی ہے شام و سحر کے بس شہزادی راضی ہوں، تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہے ذہن میں نہیں آتی. اور کبھی آتی بھی ہے تو پھر مولا کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کرتے ہیں تاکہ مولا ان تمام چیزوں سے بچا کر رکھیں. چلیے بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک اور اپنا نوحہ، اس کا 2 شعر یا 2 بند ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں.
میں ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک نوحہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں چینل کی طرف سے. شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام ہائے شام، آئی ہے زینب کھلے سر شام کے بازار میں، آئی ہے زینب کھلے سر شام کے بازار میں. جسم میں ہے روح لیکن موت کا احساس ہے، کوئی بھی ہمدم نہیں ٹوٹی ہوئی ہر آس ہے، بیردہ ہے شہ کی خواہر، بیردہ ہے شہ کی خواہر شام کے بازار میں. شام ہائے شام، شام ہائے شام، آئی ہے زینب کھلے سر شام کے بازار میں. جزاکم اللہ. ایک سوال ہم اس طرح سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آیا آپ نے یہ عمل انجام دیا کہ نہیں، کیونکہ اکثر نوحہ خواں اب اس پر بھی آ گئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ کاپی جو کرتے ہیں دوسرے ممالک کے نوحہ خواں. بہت سے لوگ اپنے منقبت میں کہیں نہ کہیں وہ میوزک کا استعمال کر لیتے ہیں. یہ آپ اس سے بچے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، بچپن سے جب سے میں نے نوحہ خوانی شروع کی، بہت سارے ایسے لوگوں سے اور بڑے لوگوں سے جو مطلب نوحہ خوان بھی تھے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں وہ کرتے تھے، مطلب گاتے تھے، تو مجھ سے اکثر یہ کہتے تھے کہ تم ان صاحب کے قوالیہ سنو، اچھا، ان کے گانے سنو، یہ سنو وہ سنو، تو تمہیں دھن بنانے میں بہت آسانی ہوگی، اچھا، دھن بنانے میں جو ہے بہت مدد ملے گی. تو میں، خدا شاہد ہے، میں بچپن سے ہر مطلب جنہوں نے بھی مجھ سے بات کہی، میں انہیں یہی جواب دیتا تھا کہ جس دن اگر مجھے یہ محسوس ہو جائے کہ میرے مولا کی بارگاہ میں کمی آ چکی ہے، اب ان کے خزانے میں اب دھنیں نہیں بچی ہیں، مصاحب نہیں بچے، تو پھر میں یہ گانوں کی طرف جو ہے رخ کر لوں گا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جب بھی کوئی کلام میرے سامنے آتا ہے تو میں مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ایک ایسی آپ دھن مجھے عطا کیجئے جو اس نوحے سے ہو بہو میچ کر جائے، جو مقصد ہے وہ میں ادا کر سکوں. تو نوحے کی جو دھن ہے وہ فقط اکیلے آپ ہی سیٹ کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ہوتا ہے بہت سے ایسے نوحہ خواں ہوتے ہیں جو مدد لیتے ہیں اپنے 2-4 جو دوست ہوتے ہیں کہ بھائی ذرا تم بھی کچھ بتاؤ، تو کیسے آپ اس کو کمپوز کرتے ہیں؟ دیکھیے، الحمدللہ 2007 سے لے کر کے اب تک جو سلسلہ ہے، جس میں اس سال جو نوحے کا جو میرا والیوم ہوگا وہ 19واں والیوم ہوگا. اچھا، ماشاءاللہ. جی، اور منقبتیں بھی مولا کا احسان ہے، میں نے بہت ساری پڑھی ہیں، مناجاتیں بھی ہیں میری ہیں یوٹیوب پر. تو کوشش بس یہی رہتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہمیشہ میں خود ہی دھن بناؤں. اچھا. ہاں، تو 200 سے زیادہ ابھی تک الحمدللہ میرے کلام ہو چکے ہیں. تو ان 200 کلاموں میں 10 یا 15 ایسے کلام ہوں گے جو دوسروں نے بنائے ہوں گے. باقی ساری جو ہے سارے کلاموں کے دھن الحمدللہ مولا نے مجھے عطا کیا، میں نے خود ہی بنائے ہیں. ماشاءاللہ. ایک شکوے کے طور پر ہے آپ تمام نوحہ خواں سے، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے ایسے نوحے ابھی لوگوں تک نہیں پہنچائے ہوں گے. اگر نہیں پہنچائے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں آپ کے ذریعے اپنے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ گزارش ہے کہ آپ حضرات خاص کر 5ویں امام، 6ٹھے امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، ان ائمہ کے نوحے اپنے البم میں کوشش کریں کہ کم سے کم ہر سال کسی ایک جن اماموں کا ہم نے ذکر کیا ان کا ایک نوحہ آپ حضرات لے کر کے آئیں. اس لیے کہ اکثر شہادتیں آتی ہیں ائمہ کی، 6ٹھے 5ویں امام، 9ویں امام، 10ویں 11ویں امام، تو ان میں بھی مصائب پڑھنے والا تو پڑھ کے اتر آتا ہے، مگر ان کے مناسبت سے اکثر جگہ جو ہے وہ نوحہ ہو نہیں پاتا ہے. تو
اس پہ آپ کا ہے نوحہ یا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے میرا نوحہ ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا کہا ہوا. اچھا اچھا اچھا. 7ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے بھی کلام ہے. جزاکم اللہ. جی ہاں، باقی اور بھی انشاءاللہ میں پھر آپ جو کہہ رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے میں پرزور کوشش کروں گا. میں اپنے تمام ان نوجوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، شعراء سے بھی، اور وہ حضرات جو نوحہ پڑھتے ہیں ان سے کہ ذرا اس پر بھی آپ بہت زیادہ توجہ دیں. ایک سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے آپ کی خدمت میں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان حضرات کو کہ جو ایک تو یہ جو مجلسیں اور پروگرامز جو لائیو چلتے رہتے ہیں تو لوگ اس میں کیا دیکھتے رہتے ہیں، ابھی مرثیہ ہو رہا، ابھی مجلس ہو رہی ہے، تو کچھ ایسے بھی جوان ہوتے ہیں نا جو اکثر مجلسوں میں تب داخل ہوتے ہیں یعنی اس جگہ پر کہ ہاں اب نوحہ پڑھنا یعنی نوحہ ہونے جا رہا ہے، اب ماتم کرنا ہے، تو اس سے پہلے بھی تو مجلس ہو رہی تھی. تو یہ حلقہ جو آپ کے ارد گرد اکثر رہا کرتا ہے، تو ایسے حضرات سے آپ کیا کہیں گے؟ ان سے بس یہی کہہ سکتا ہوں میں اور کہ شہزادی جو ہیں سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں، فرش اعضاء پر تشریف لاتی ہے. بس بلانے والے کا خلوص ہونا چاہیے. بس اگر یہ اپنے دلوں میں یہ اگر بسائے ہوئے ہیں بس کہ ہمیں جا کر ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے بس، تو پھر وہ فارمیلٹی پورے کرنے والے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی. اور اگر دل میں اگر یہ چیز ہو کہ شہزادی کو راضی کرنا ہے، مولا حسین علیہ السلام کے جو ہے راضی کرنا ہے، تو پھر وہ وقت سے آئیں گے، اور جب تک کہ پوری عزاداری نہ ہو، جب تک کہ سلام نہ پڑھا جائے، تب تک وہ عزاخانی کو چھوڑیں گے نہیں. صحیح صحیح صحیح. ایک سوال اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ نوحہ پڑھنے کے سلسلے سے آپ کا خاص کر یہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے 1 سے 10 محرم، کہیں سفر ہوتا ہے یا اپنے ہی وطن میں آپ بھی دیگر نوحہ خواں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں؟ اپنے ہی وطن میں رہنا پسند کرتا ہوں زیادہ تر. اچھا اچھا. تو ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک اپنا اور نوحہ جو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہو، اور جب آپ نوحہ پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے علی رضا بھائی ذرا وہ والا آپ سنائیے. ہوتا ہے یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ جسے کیسٹ میں سنا، یوٹیوب پہ سنا، آج روبرو ذرا سن لیں، تو کوئی ایسا کلام آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. جی، میں اپنا ایک ایسا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جسے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اور ایک یہ کلام ایک درس ہے ہر والدین کے لیے. جی ہاں، اور زیادہ تر اس کلام کی فرمائش ہوتی ہے الحمدللہ. اس کلام کو کہنے والے یعنی مولانا وسیم اصغر صاحب نے اس کلام کو کہا ہے. وسیم اصغر صاحب کہاں سے تعلق رکھتے ہوں؟ یہ یو پی کے رہنے والے ہیں. اچھا اچھا. مئو. اچھا ٹھیک. عزادار فاطمہ وفادار فاطمہ، عزادار فاطمہ وفادار فاطمہ، بچوں کو بنانا ہے عزادار فاطمہ، بچوں کو بنانا ہے عزادار فاطمہ، مظلوم کربلا کہاں، مظلوم کربلا کا طرفدار فاطمہ، بچوں کو بنانا ہے عزادار فاطمہ، جب بھی کہیں پہ فرش عزا کا بچھائیں گے، گودی میں اپنے بچوں کو ہم لے کے جائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، کرنا ہے اپنے بچوں کو، کرنا ہے اپنے بچوں کو وفادار فاطمہ، بچوں کو بنانا ہے عزادار فاطمہ، پیارا ہے ہم کو اتنا
غم شاہ مشرقین، بخشا ہے جس نے دین محمد کو زیب و زین، لب پر ہمیشہ رہتا ہے بس یا حسین حسین، آنسو ہمارے عشق کا، آنسو ہمارے عشق کا اظہار فاطمہ، بچوں کو بنانا ہے عزادار فاطمہ، بچوں کو بنانا ہے عزادار فاطمہ۔ ماں باپ کا یہ فرض ہے بچے یہ غم کریں، زہرا دعائیں دیتی ہیں جب بھی علم کریں، آنسو بہائے ماتم شاہ امم کریں، ہو زندگی سے بڑھ کے، ہو زندگی سے بڑھ کے ہمیں پیار فاطمہ، بچوں کو بنانا ہے عزادار فاطمہ۔ جزاکم اللہ، اچھا پیغام رہا اس میں۔ اور ایک سوال ہم اس طرح سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے، جیسا کہ آپ نے اشارہ دیا کہ بہت پہلے سے آپ نوا خوانی کر رہے ہیں، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ خود سے ایک بچہ، یعنی ظاہر بات ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پڑھے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ والدین بہت زیادہ اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں کہ بیٹا عزاداری میں ذرا بڑھ چڑھ کے حصہ لو، نوحہ تم بھی پڑھا کرو، قصیدہ پڑھا کرو۔ تو آپ کا یہ سفر جو آغاز ہوا، شروع ہوا، وہ فقط آپ کے ہی اندر یہ چیز آئی کہ لاؤ ہم شروع کریں، یا آپ کے چچا، ماں باپ، کوئی اور بزرگ؟ یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ میری اماں میری ماں اکثر مجھے یہ بات بتاتی ہیں کہ جب وہ حسین ٹیکری جاورا امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جب وہ گئی تھیں تو انہوں نے بطور خاص دعا مانگی تھی مولا حسین علیہ السلام سے کہ مولا آپ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کیجئے جو آپ کی ذاکری کرے، جو نوحہ خوان بنے۔ تو مولا نے جو ہے یہ دعا قبول کی، اور میں 6-7 سال کی عمر سے ہی میرے دل میں جی ہاں بہت زیادہ شوق تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بیٹھ کر نوحہ خوانی کے گر سکھائے ہوں، ایسا نہیں۔ ماں کی دعاؤں کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عمر آپ بتا رہے ہیں شاید سن کے آپ نے پہلے یاد کیا ہے، کیونکہ وہ شاید لکھ کے پڑھنے والی عمر نہیں ہوتی جو آپ نے اشارہ دیا، تو کچھ ایسا ہی رہا ہوگا، پہلے آپ نے سنا ہوگا بہت سے پرانے نوحہ خواں کو۔ اس وقت سی ڈی کا دور تھا نہیں جی، وہ کیسٹیں ہوتی تھی، دیکھتے ہیں وہ ریل والے جو ہیں جو آتے تھے کیسٹیں، تو ہم آواز بس سنتے تھے اور لکھنا تو آتا نہیں تھا اس وقت، تو بس یاد کرتے تھے، اور جن کے نوحے اچھے لگتے تھے بس اس کو جو ہے پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو بزرگ ہیں انہیں جو ہے بہت پسند جب وہ نوحہ آتا تھا تو ہمیں انعامیں بھی ملتی تھیں، تو اس سے حوصلہ افزائی۔ بچوں کا حوصلہ بڑھانا بھی چاہیے۔ جی دیکھیے، بس میں نے جیسے کہ آپ سے یہ بات کہی کہ میں اپنی نمازوں میں اور عبادتوں میں خاص طور پر یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ مجھے اپنی اس نوکری سے کبھی نہ نکالیے گا۔ اگر مولا میرے اس حقیر سی بہت ہی چھوٹی سی عبادت کو اگر مولا قبول کر لیں، یہی میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت ہی زیادہ۔ منقبت بھی پڑھتے ہیں، یعنی محفلوں میں جاتے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ۔ وہاں تو خلوص چھوٹتا ہوا جب نظر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ بات اس لیے میں نے کہی ہے کہ اکثر آپ ہی جیسے لوگوں سے سنا ہے، ارے میں تو نہیں چلا، فلاں صاحب چل گئے، ارے میں بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ بات حقیقت ہے، سارے لوگ ایسے نہیں کہتے، کہیں یہ بھی لوگ کہ میں تو فلاپ ہو گیا، اور کبھی کبھی جو بلانے والے لوگ ہیں، ارے یہ تو چلا ہی نہیں، کچھ نہیں پڑھ پایا، فلاں صاحب نے تو محفل جو ہے وہ جملہ نہیں استعمال کروں گا، تو وہاں کیسے بچاتے ہیں؟ شیطان تو اٹیک کرے گا۔ دیکھیے، ذہن میں جو ہے شیطان وسوسے تو پیدا کرتا ہے، جی، احساس کمتری پیدا کرتا ہے، کبھی کبھی آپ کے دل میں جو ہے غرور پیدا کرتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سیکیور رکھ کر اور صبر کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے
یہ تمام چیزیں اگر اپنے ذہن میں اگر پیدا کی اور حاوی اگر ہونے دیا تو پھر آپ نہیں چل پائیں گے. یقیناً یہ آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا, تو اس کنڈیشن میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو روکا؟ بس خاموش رہ کر, صبر کر کے, مولا سے دعا کر کے. جی, یعنی یہ چیزیں آتی ہیں بے شک واقعی. یہ ناظرین, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں, اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے. اور کیا پیغام دیں گے ان تمام جو آپ سے چھوٹے ہیں بچے, نوخوانی کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کس چیزوں پر, کن چیزوں پر زیادہ فوکس کریں؟ اس لیے کہ بہت سے نوخوان جو دیگر ممالک کے ہیں لوگ ان کو کاپی کر رہے ہیں, جبکہ وہ والا کلچر ہمارے یہاں ہے نہیں. تو وہ جب کلچر نہ ہو تو اس کو جب لانا چاہیں گے نوحے میں بھی, تو کہیں نہ کہیں پھر وہ مس میچ ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. دیکھیں بہت سارے جو ہے, جیسے میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ اس وقت ہم نے جو ہے نوحہ سن کر یاد کیا اور پڑھا, لیکن اب جو ہے نوحے دیکھے جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے. جی ہاں. تو جب نوحے جب دیکھے جاتے ہیں تو ظاہری طور پر جو ہے بہت سارے ایسے نوخوان بھی ہیں جو نوخوانی کم ریاکاری زیادہ کرتے ہیں. پورا نوحہ دکھانے میں ہی نظر ہو جاتا ہے. پورا مطلب پوری اداکاری جو ہے وہ نظر آتا ہے. وہ پورا جو ہے میک اپ کرنا, لپسٹک لگانا, پوری طرح سے اداکاری کرنا, تو وہ چیز ہے. اور آنکھوں میں اشک آ نہیں رہے تو زبردستی جو ہے زور لگانا, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ پیغام اپنے چھوٹے بھائیوں کو, چھوٹے جو بھی آغاز کریں نوخوانی کا, میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ بس اسی چیز پر فوکس کریں کہ شہزادی کو کیسے راضی کیا جائے. جی جی جی. اگر یہ چیز اگر دل و دماغ میں اگر رہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کو فیس کرنا ہے, ان کے سامنے آنا ہے, تو اس وقت مولا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو ان تمام چیزوں کو بس ذہن میں رکھ کر ہمیں آداب نوخوانی سیکھنی ہے. یعنی بناوٹ, ریاکاری, ان تمام چیزوں سے دور رہ کے خلوص پہ اپنے بالکل آپ کو فوکس کرنا چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین, وقت تمام ہو گیا, ورنہ ایک آنکھ نوحہ اور آپ سے سنتے. بہرحال کس سے نام سے ہے یوٹیوب پہ آپ کا؟ علی رضا ایرانی آفیشیل. تو ناظرین اس نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. 3 نوحے ہم نے گزارش کی تھی, اس کے 2 شعر 2 بند انہوں نے سنائے ہیں. آپ جا کر کے اور بھی دیگر نوحے ہیں جو آپ جا کر کے سن سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے کسی اور نوخواں کے ساتھ. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.